السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ہاں فقہی مسائل کو بتانے کا ایک عام رویہ یہ ہے کہ ایک سائل جب آتا ہے اور فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو ہر کوئی اس کو اپنے اپنے مسلک کی طرف کھینچتا ہے اور یہ کہتا ہے فقہ ہماری فقہ میں یہ ہے، فقہ حنفی میں یہ ہے، فقہ شافی میں یہ ہے، فقہ جعفری میں یہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نے کوئی بات کہی تو دوسرا اس کے بارے میں کمنٹس یوں دیتا ہے کہ ہاں وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اہل حدیث ہے، وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ حنفی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ حیاتی ہے اور وہ مماتی ہے، اور وہ شیعہ اور وہ رافضی ہے اور وہ جعفری ہے۔ کیا یہ رویے درست ہیں؟ ان دونوں کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ ہماری فقہ میں یوں ہے، کیا یہ بات کہنا درست ہے؟ کیا دین اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں؟ ائمہ کرام نے جو اجتہادات کیے ہیں وہ تو ان مسائل میں کیے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں تھے، اور ان اجتہادات میں بھی ہم دیکھتے ہیں سبھی مجتہدین کا اپنا اپنا ایک اجتہاد ہے، اور ہر مجتہد کو اپنے اجتہاد کا ثواب مل چکا۔ اگر وہ مصیب ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے غلطی بھی ہوئی ہے تب بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ثواب اللہ تعالیٰ نے ضرور دینا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اجتہاد میں بڑے مخلص تھے، ان کے نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دینا ہے۔ مگر یہ کہنا کہ ہماری فقہ میں یوں ہے، کیا اسی کو دین کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو سورہ توبہ کے آخری رکوع کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ کیوں نہ مومنوں کی بستیوں میں سے ایک گروہ نکل کے گیا اور جا کے وہ دین کا تفقہ حاصل کرتا۔ تو قرآن مجید نے تفقہ فی الدین کی بات کی ہے، تفقہ فی المسلک کی بات نہیں کی، تفقہ فی المذہب کی بات نہیں کی۔ مذہب کی ہم بات کریں گے تو یہ فقہ محدود ہو جائے گی، اور دین کی بات کریں گے تو اس میں سبھی مسائل آ جائیں گے، احکام بھی آ جائیں گے، اخلاقیات بھی آ جائیں گے، اور عقائد بھی آ جائیں گے۔ یہ سب ہمیں قرآن و سنت سے لینے ہیں۔ تو پہلے قرآن و سنت کا مسئلہ بتائیے بھائی، اور جب یہ مسئلہ آپ بتا دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام مسلمان کو بھی ہوگا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، ان سے جب آ کے لوگ مسائل پوچھتے تھے، نئے نئے ایشوز، تو حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی کہ ہم قرآن و سنت جو علم ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ان کو جواب دیں۔ لیکن جب اس ایشو کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی آیت ذہن میں مستحضر نہ ہوتی یا اس وقت ذہن میں حاضر نہ ہوتی تو پھر اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد کر کے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ او میاں مسئلہ مجھ سے لے کے جا رہے ہو، لیکن اگر کل کو تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میرا مذہب بھی وہی ہوگا، پھر میری رائے کو چھوڑ دینا۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے رسول کا ارشاد آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو۔ ایک اور ارشاد میں تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں میری بات کو اٹھاؤ دیوار پہ دے مارو، اللہ کے رسول کی بات کھولو۔ اور جناب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھے، جب دوسرے دن کوئی اور اسکالر آ کے ان سے عرض کرتا کل آپ نے مسئلہ بتایا تھا، مجھے یہ دلیل ملی ہے،
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو فوراً فرما دیا کرتے کہ ہر شخص کی بات کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے مگر اس قبر والے کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے، برملا اعتراف کرتے تھے یہ علماء، ہم نے ان کو کس طرح ثابت کیا ہے؟ ہمارے سخت رویے نے ان کو کیا بنا کے پیش کر دیا ہے؟ یہی نا کہ میں اپنے امام کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مگر دوسرے کی عزت اور احترام کا قائل نہیں ہوں۔ یہ رویہ درست نہیں بھائی۔ تفقہ فی الدین، یعنی پورے دین کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، اور یہ پورا دین ہمیں کتاب و سنت میں ہی ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور ان تعصبات سے ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔